أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو نور ہدایت ورچوئل اسلامک انسٹیٹیوٹ. آپ سب کو خوش آمدید ہے. آج میں آپ سب کے ساتھ اسم استفہام من کے کچھ پوائنٹس شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. اسم استفہام من. اسم استفہام من کے ذریعے عاقل کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. من کا جملے میں مقام، یعنی من جب جملے میں آئے گا تو اس کا کیا سٹیٹس ہوگا، کیونکہ اسم ہے اور اسم کوئی نہ کوئی سٹیٹس یا کوئی پوزیشن جملے میں کیری کرتا ہے. اسم استفہام من جملے میں مبتدا، خبر، مفعول اور مجرور بنتا ہے. یعنی جب یہ جملہ اسمیہ میں آئے گا تو یہ مبتدا اور خبر کی پوزیشن پر مل سکتا ہے. اگر یہ جملہ فعلیہ میں آتا ہے تو یہ وہاں پر مفعول بنے گا اور یہ مجرور کی پوزیشن پر بھی آ سکتا ہے. اور گرامر میں کوئی بھی اسم حالت جر میں صرف دو ریزنز کی وجہ سے جاتا ہے، یا تو اس سے پہلے حرف جر ہو اور یا اس سے پہلے مضاف ہو. تو ہم اب من کا جو پوزیشنز ہیں کہ وہ کب مبتدا بنتا ہے، کب خبر بنتا ہے اور کب وہ مفعول کی پوزیشن پر آتا ہے، ہم اس کو ون بائی ون ان کو دیکھتے ہیں چیزوں کو، اور کب یہ مجرور بنے گا. جب اسم استفہام من مبتدا بنتا ہے تو تین سچویشنز ایسی آتی ہیں کہ جن میں ہم من کو مبتدا کا سٹیٹس دیتے ہیں. تو ون بائی ون ان کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جب من استفہام کے بعد نکرہ اسم ہو تو یہ مبتدا بنے گا. یعنی جب آپ کو من استفہامیہ ملے تو اس کے بعد آپ کو نکرہ اسم مل رہا ہے، پھر آپ اس من کو مبتدا کا سٹیٹس دیں گے. من مدرسن، من اسم استفہام، مدرسن نکرہ اسم. من یہاں مبتدا ہو جائے گا اور مدرسن نکرہ اسم جو کہ مرفوع بھی ہے یہ یہاں خبر بن جائے گا. استاد کون ہے. سیکنڈ دیکھتے ہیں جب اس کے بعد لازم فعل ہو. لازم فعل اور متعدی فعل آپ لوگ پڑھ چکی ہیں. لازم فعل وہ ہوتا ہے جس میں فعل کا اثر صرف فاعل پر ہوتا ہے، جبکہ متعدی فعل ایسا فعل ہوتا ہے جس میں فعل کا اثر کسی دوسرے پر ہوتا ہے جو کہ مفعول کہلاتا ہے اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. لازم اور متعدی فعل میں ڈفرینشیٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم فعل سے کرتے ہیں سوال کس کو، تو پھر اگر ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ متعدی فعل ہے اور پھر ہمیں اس جملے میں مفعول کو تلاش کرنا ہے اور مفعول حالت نصب میں ملے گا. اس کی اگزامپل دیکھ لیں ابھی. من ذہبا، من اسم استفہام ہے، ذہبا دال ہا با روٹ لیٹر ہے جانا، اور ذہبا لازم فعل ہے، یعنی جانے کا اثر صرف فاعل پر ہوتا ہے. کون گیا. تھرڈ ایسی کیسی سچویشن ہے جس میں ہم من کو مبتدا کا سٹیٹس دیں گے، اس کو دیکھتے ہیں. جب اس کے بعد متعدی فعل ہو، اس فعل کا مفعول مذکور ہو. مذکور مین یعنی وہاں پہ ہمیں اس جملے میں اس کا مفعول ملے گا. من ضربا حامدن، من اسم استفہام، ضربا ضاد را با روٹ لیٹر ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، حامدن حالت نصب ہے، مفعول بنے گا. ضربا کیسا فعل ہے؟ مارنا. ضربا اس نے مارا کس کو؟ اب ہمیں اس کس کو کا آنسر مل رہا ہے یعنی حامد کو، تو اس کا مطلب ضربا متعدی فعل ہے ہمارا. حامد کو کس نے مارا؟ مفعول. جب اس کے بعد ایسا متعدی فعل ہو جس کا مفعول مذکور نہ ہو، یعنی اگر ہمیں من استفہام کے بعد متعدی فعل ملتا ہے اور اس کا مفعول وہاں پر نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب ہے پھر ہم اس من کو مفعول کا سٹیٹس دیں گے. من ضربتی، من اسم استفہام ہے، ضربتی ضاد را با روٹ لیٹر ہے،
انتی ضمیر اس میں فاعل ہے، اور ضربتی کیونکہ متعدی فعل ہے، اور دیکھیے اس کا مفعول ہمیں آگے نہیں مل رہا. تو نے کس کو مارا. اب یہاں پہ ضربتی فعل اپنے فاعل کے ساتھ ہے اور من یہاں مفعول مقدم ہو جائے گا. فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. تو یہاں من کا جو سٹیٹس ہے وہ مفعول مقدم بنے گا اور اس کا اعراب یہاں منصوب ہوگا، کیونکہ تمام اسماء استفہام مبنی ہوتے ہیں سوائے ایون کے، تو اس لیے ہمیں اس کا اعراب اس طرح سے نظر نہیں آ رہا، تو ہم کہیں گے یہ محلن منصوب ہے. اور اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، لیکن مفعول فعل سے پہلے آ سکتا ہے. خبر. جب من استفہام کے بعد معرفہ اسم ہو تو یہ خبر بنے گا، یعنی اگر ہمیں من کے بعد کوئی معرفہ اسم مل رہا ہے پھر ہم اسے خبر کا سٹیٹس دیں گے. من ہوا. من اسم استفہام، ہوا ضمیر مرفوع منفصل جو کہ مبتدا بنے گی. من خبر مقدم، ہوا مبتدا مؤخر، اور یہ بن جائے گا ہمارا جملہ اسمیہ. وہ کون ہے. مجرور. جب اس سے پہلے کوئی حرف جر ہو یا مضاف ہو، یعنی ہمیں اسم استفہام من سے پہلے کوئی حرف جر مل جائے یا مضاف مل جائے تو پھر یہ مجرور ہوگا. لمن الکتاب. لام لام جارہ ہے، من اسم استفہام ہے، ٹھیک ہے. حرف جر اور آگے مجرور مل کر یہ ہو جائے گا شبہ جملہ. الکتاب حالت رفع میں ہے، معرفہ اسم ہے، یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا. لمن شبہ جملہ خبر مقدم، الکتاب مبتدا مؤخر. کتابہ من قرأتی. کتابہ، اس کو غور کیجیے، اس پہ نہ ال ہے نہ تنوین ہے، اس کا اعراب ہلکا ہے، تو یہ ہے مضاف، اور من اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے. کتابہ من، کس کی کتاب. قرأتی، قاف را حمزہ روٹ لیٹر ہے، تاظر تی ہمیں انڈیکیٹ کری ہے کہ انتی فائل اس میں ضمیر ہے. فعل اپنے فائل، اور کتابہ من اس کا کیا سٹیٹس ہوگا. کتابہ کا اعراب کیا ہے، منصوب ہے، کہ یہ مضاف مضاف الیہ جو ہے مرکب اضافی ہو کر یہ ہمارا یہاں پر جو ہے یہ مفعول مقدم ہو جائے گا. اوکے. فعل اپنے فاعل اور مفعول مقدم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ. لمن الکتاب، کتاب کس کی ہے، اور کتاب من قرأتی، تم نے کس کی کتاب پڑھی. تو یہ انفارمیشن تھی من استفہام کے بارے میں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.